بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, الحمد لله رب the Merciful. العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے ایک آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے جس میں اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو خطاب کر کے حکم دیتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنی ذات کو اور اپنے گھر والوں کو نارن، جہنم کی آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، ایسی جہنم جس کا ایندھن پتھر اور لوگ ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ، اس جہنم پر سخت مزاج کے فرشتے مقرر ہوں گے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی کرتے. اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اے انسان، تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود اس کی پابندی کرو. حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنين. تم اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنين. جب بچے 10 سال کے ہو جائیں، نماز نہ پڑھیں تو انہیں ڈانٹو، مارو. تو بزرگوں اور دوستو، اولاد اللہ کی طرف سے ماں باپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا سرور ہے، دل کا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا. لیکن یہ سب کب ہے؟ جب کہ اولاد ہماری فرما بردار ہو، دیندار ہو، نمازی ہو، دین کا علم رکھتے ہو. اسی وقت یہ اولاد ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، دل کی خوشی کا، دل کے سکون کا باعث ہوتی ہے. لیکن اگر یہ بچے نافرمان بن جائیں، بے دین ہو جائیں، انہیں دین کا کوئی علم نہ ہو، ماں باپ کا حق کیا ہے کوئی معلوم نہ ہو، ماں کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، رشتہ داروں کا حق کیا ہے، اللہ کا حق کیا ہے، نبی کا حق کیا ہے، آخرت کسے کہتے ہیں، جہنم کسے کہتے ہیں، دوزخ کسے کہتے ہیں، اس کا کچھ بھی علم نہ ہو، تو پھر یہی اولاد ماں باپ کے لیے عذاب بن جاتی ہے، ماں باپ کے لیے سر کا درد ہو جاتی ہے. ماں باپ جو اولاد کو بڑی تمناؤں کے بعد حاصل کیے، وہی ماں باپ جب اس طرح سے اولاد ستاتی ہے تو بد دعا دینے لگتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ بچپن ہی سے اے مسلمانوں تم اپنے بچوں کی تربیت کرو، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ،
اللہ تعالیٰ بہت عجیب و غریب انداز سے اس آیت میں سمجھاتا ہے کہ ایمان والو اپنے کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ اس میں بڑی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم بول سکتا تھا، نہیں، نارن کہا ہے، نار بولتے ہیں آگ کو۔ تو عام طور پر ماں باپ کہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں نماز پڑھو، قرآن پڑھو، مکتب کو جاؤ، مدرسے کو جاؤ، لیکن اولاد مانتی نہیں۔ ہم کیا کریں؟ بول بول کے ہمیں تھک گئے حضرت کر کے بہانہ بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں آگ کی مثال دے کے ہمیں سمجھاتے ہیں، جس طرح تمہاری اولاد سامنے ایک آگ کا لاوا پک رہا ہو، آگ دہک رہی ہو، تمہاری اولاد اس طرف جا رہی ہو کودنے اس آگ میں، تو کیا تم صرف زبانی خرچ پر اکتفا کرو گے؟ زبان سے کہو گے کہ بچے مت جاؤ، وہ آگ ہے وہاں جاؤ گے تو تم جھلس جاؤ گے، جل جاؤ گے، راکھ ہو جاؤ گے؟ صرف زبان سے بولنے پہ اکتفا کرتے ہم لوگ؟ نہیں، پہلے بولیں گے زبان سے، نہیں مانتا ہے پھر بھی اسی طرف جاتا ہے تو جا کے اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اس کا پیر پکڑتے ہیں، کسی نہ کسی طرح اسے اس طرف جانے سے روکتے ہیں، نہیں مانتا ہے تو مار دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں آگ کی مثال دے کے ہم یہی سمجھا رہے ہیں کہ اگر تمہارے بچے، اگر تمہاری اولاد جہنم کے راستے پہ جا رہی ہو، گناہوں کے راستے پہ جا رہی ہو، تو صرف تم زبان پہ اکتفا مت کرو۔ جس طرح تم آگ میں جانے سے روکتے ہو، نہیں مانتا ہے تو مارتے ہو، ڈانٹتے ہو، اسی طرح سے دین کے خلاف کرنے سے، شریعت کے خلاف کرنے سے، نماز کے چھوڑنے سے تم اسے روکو۔ عام طور پر ہم ماں باپ کیا کرتے ہیں، بچوں سے محبت ہوتی ہے، لاڑ ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، اس لاڑ میں، پیار میں بچپن میں چھوڑ دیتے ہیں۔ بچے کے زبان میں کوئی گالی گلوچ ہے، چھوٹا بچہ کیا معلوم، چھوڑو، نہیں، ابھی سے اسے روکنا ہے، ٹوکنا ہے کہ اس طرح سے گالی گلوچ نکالنا بالکل جائز نہیں ہے، اللہ کو ناپسند ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس طرح سے بچپن ہی سے تربیت کرنی ضروری ہے۔ اگر ہم اس وقت چھوڑ دیے، ڈانٹے نہیں، ایسے لاڑ پیار کی وجہ سے چھوٹا بچہ ہے کر کے چھوڑ دیں گے، تو اب بڑا ہوگا تو اسے گالی گلوچ دینے میں، دوسروں کو برا بھلا کہنے میں، دوسروں کی بے عزتی کرنے میں مزہ آئے گا، دوسروں کو گالی دینے میں اسے کوئی ہچک ہی محسوس نہیں ہوگی، جھجک محسوس نہیں ہوگی۔ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچپن ہی میں اسے روکیں، ٹوکیں، بڑے ہیں، بڑوں کے ساتھ اس طرح بات کرنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے بات کرنا ہے۔ جب کسی سے ڈراتے ہیں تو عام طور پر مائیں کیا کرتی ہیں، شیطان سے، بلی سے، ایسے جانوروں سے ڈراتے ہیں، نہیں، اللہ سے ڈرانا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے۔ اگر تم جھوٹ بولے گے تو اللہ آگ میں ڈالے گا۔ ان کو سمجھانا ہے کہ جب بھی چولہا سلگاتے ہیں تو پہلے چھوٹے لکڑیاں رکھتے ہیں، اس کے بعد ہی بڑے لکڑیاں رکھتے ہیں، اسی طرح تم کو بھی پہلے رکھے گا، تمہیں بھی جلائے گا، اس طرح سے سمجھا سکتے ہیں۔ تو اس طرح بچپن ہی میں اگر بچوں کو صحیح تربیت کریں گے تو جب بڑے ہوں گے تو وہ جو ہے ہمارے لیے آنکھ کی ٹھنڈک بنیں گے، دل کا سرور بنیں گے، ہمارے دل کا ٹکڑا بنیں گے، ہمارے لیے جو ہے بڑھاپے کی لاٹھی بنے۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، بچے گانے گاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، تو ماں باپ جو ہے فخر کرتے ہیں دوسروں سے، میرا بچہ، میری بچی دیکھو اتنی چھوٹی سی ہے، کیسے اچھے ڈانس کرتی ہے، کیسے اچھے گانے گاتے ہیں، اسے کیا کیا گانے یاد ہیں، فلاں فلاں فلم کے گانے یاد ہیں، فخر۔ اب اگر اس طرح سے فخر کریں گے بچے کے سامنے تو بچے کے اندر ان چیزوں کی برائی کہاں سے آئی؟ تو اور زیادہ اسے حوصلہ ملے گا، اسے اور زیادہ ہمت ملے گی، اور زیادہ جو ہے اسی میں دلچسپی لے گی، برباد ہو جائے گی۔ بار بار میں واقعہ سناتا ہوں، ایک والد اپنے بچے کو لے کر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آ کر کہے کہ اے امیر المومنین،
یہ میرا بیٹا ہے، بہت نافرمان ہے، بہت شرارتی ہے، میری ایک بات نہیں سنتا ہے، ذرا نصیحت کرے۔ تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نصیحت فرمائی، بیٹے باپ کا حق بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے، ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے، ان کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے، اس طرح سے سمجھائے۔ تو بیٹا سب کچھ سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے امیر المومنین، ماں باپ کے اوپر بھی اولاد کا کوئی حق ہے یا نہیں؟ اولاد کا حق ماں باپ کے اوپر بھی ہے یا نہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیوں نہیں ہے، 3 حقوق ہیں ماں باپ کے اوپر، اولاد کے 3 حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ اپنی شادی کے لیے ایسی عورت کو، ایسی لڑکی کو منتخب کریں جو دیندار ہو، نیک ہو، نمازی ہو، پردے کی پابند ہو۔ تو دیندار عورت کو اپنے لیے تلاش کرے، کیونکہ جب اس سے اولاد ہوگی تو اولاد کے اندر بھی اس کی نیکی آئے گی، کیونکہ ماں کا گود انسان کا سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ اگر ماں صحیح رہے گی تو بچے کے اندر بھی وہ نیکی، وہ صلاحیت، وہ پرہیزگاری بچے میں بھی آئے گی۔ اس لیے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ باپ اپنے بچوں کے لیے جو ہے ماں جو تلاش کرے، بیوی تلاش کرے تو نیک اور صالح لڑکی کو تلاش کرے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا سے اچھا نام رکھے، بزرگوں کے نام پر، نبیوں کے نام پر، اولیاء اللہ کے نام پر اچھے سے اچھا نام رکھے۔ یہ نہیں کہ آج کل کے جو کھلاڑیاں ہیں، کھیل کے کھلاڑیاں ہیں، اسی طرح سے فلم کے اسٹار ہیں، ان کے نام پہ رکھے، کافروں کے نام پہ رکھے، تو پھر نام کا اثر جو ہے بچوں میں آتا ہے۔ تو یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ بولنا شروع کرے تو اسے قرآن سکھائے۔ یہ 3 حق ہے۔ تو اس بیٹے نے کہا کہ امیر المومنین، تینوں حق میں سے میرے باپ نے ایک حق بھی ادا نہیں کیا۔ آپ نے کہا کہ نیک بیوی تلاش کرے نکاح کے لیے، مگر میرے باپ نے ایک لونڈی سے، ایک مجوسی باندی سے نکاح کیا، ایک آتش کو، آگ کو پوجنے والی ایک عورت سے میرے باپ نے نکاح کیا۔ اور جب میں پیدا ہوا تو میرا نام انہوں نے جعل رکھا۔ جعل کا یہ عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہے پیخانے کا کیڑا۔ اتنا خراب نام۔ اور میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں لیکن میرے باپ نے آج تک مجھے قرآن نہیں سکھایا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بچے کو ڈانٹنے کے بجائے باپ کو ڈانٹنے لگے۔ تم اپنے بچے کی شکایت لے کر آئے ہو جبکہ تم نے خود اسے برباد کر دیا، اسے نافرمان ہونے سے پہلے تم نے اسے نافرمان بنا دیا۔ اب شکایت لے کر آ گئے ہو کہ بچہ میرا نافرمان ہے، شرارتی ہے، تم نے ایک بھی بچے کا حق ادا نہیں کیا، تو اب تم کو شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باپ کو ڈانٹ کر بھیجا کہ جاؤ پہلے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو۔ تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں، اپنے بچوں کی تربیت بچپن ہی سے ضروری ہے۔ ان کے دلوں کے اندر ایمان کی حقیقت کو بٹھانا ہے، دین کی حقیقت کو بٹھانا ہے، اللہ کی عظمت کو بٹھانا ہے، نبی کی عظمت کو بٹھانا ہے کہ ہمارے نبی کون ہیں، ہمارے نبی کا کیا مقام ہے۔ ہمارے نبی سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کو یہ طاقت ہے، یہ قدرت ہے، اپنے بچوں کو کتا بلی وغیرہ کے قصے، ادھر ادھر کے قصے بیان کرنے کے بجائے جب رات کو بچہ سونے کے لیے آئے تو انبیاء کے قصے سنائے۔ آدم علیہ السلام کا قصہ، نوح علیہ السلام کا قصہ، ابراہیم علیہ السلام نے کیسے محنت کی توحید کے خاطر، شرک کے خلاف کیسے لڑے، تو انبیاء کے قصے سنائے۔ تو جب ان کو، چھوٹے بچوں کو جب یہ قصے روزانہ چھوٹا چھوٹا ایک ایک سناتے رہیں گے تو ان کے دل کے اندر انبیاء کی عظمت آئے گی، دین کی عظمت آئے گی، توحید کی عظمت آئے گی، شرک سے نفرت ہوگی، ایمان کی اہمیت معلوم ہوگی۔ اب بچہ پیدا ہو گیا، تھوڑا سا بولنا شروع کیا، فوراً ہم جا کے جو ہے انگریزی اسکول میں ڈال دیے، تو اب وہاں کیا سیکھتے ہیں؟ بس کتا بلی سیکھتے ہیں۔
حدیث میں آتا ہے جب تمہارا بچہ بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے اس کے زبان کو لا الہ الا اللہ سے کھولو، اللہ کے نام سے کھولو، اللہ کا لفظ اس کی زبان سے سب سے پہلے نکلواؤ۔ معمولی نہیں ہے بزرگوں اور دوستوں، آج ایمان پر بڑے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، آج ایمان کی حفاظت بے حد ضروری ہے۔ کتنے ہمارے نوجوان نسل ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہمارے آخری نبی کون ہے، آخرت کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے، شریعت کی کیا اہمیت ہے، اللہ کے حکم کی کیا اہمیت ہے، داڑھی کی کیا اہمیت ہے۔ الٹا ہمارے نوجوانوں کو آج اسلام پر اشکال ہے، کیوں شریعت میں ایسا حکم ہے۔ پہلے بھی بتلایا تھا، انٹرویو میں ایک نوجوان سے انٹرویو لینے والے نے پوچھا کہ اسلام کے اندر جو ہے طلاق کا حکم ہے، کیا ہے تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب نوجوان کہتا ہے مجھے بھی اس میں شبہ ہے، اسلام کا یہ حکم جو ہے طلاق کا یہ برابر نہیں ہے، صحیح نہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، اسلام کے کسی حکم کے بارے میں اس طرح اگر کہا تو ایمان کہاں بچے گا؟ اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے حضرت مولانا محمد مبارک صاحب دامت برکاتہم ختم نبوت کے لائن سے بہت خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، حضرت کی خدمات کو قبول فرمائے۔ حضرت نے ایک واقعہ سنایا، پہلے بھی شاید سنایا ہوگا، کہ ویلور میں وہاں تحفظ ختم نبوت پر کام کرنے والے ایک مبلغ مولانا اپنے ساتھیوں کے ساتھ گشت میں گئے، تو وہاں 25 نوجوانوں کو دیکھا، وہ سب جو ہے والی بال کھیل رہے تھے۔ اب جا کے سب سے ملاقات ہوئی، سب سے نام پوچھا تو الحمدللہ سب کے سب مسلمان تھے۔ اب چونکہ 5-6 علماء تھے، سب جو ہے ایک 5-5 6 نوجوانوں کو ملا لیے اور دین کی بات سمجھانے لگے۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ 25 نوجوانوں کو ایک سوال کیا گیا، ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ تو 25 جوانوں میں سے صرف 3 جوانوں نے صحیح جواب دیا، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے آخری نبی۔ اب اس میں سے 5 جوان ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں، معلوم ہی نہیں، ہمارے آخری نبی، ہمارے نبی کا نام کیا ہے معلوم نہیں۔ یہ تو 2 ہو گئے۔ اب باقی جو جوان تھے ان کی بات سن کر تو رونا آ جاتا ہے۔ ان میں سے جو باقی جوان تھے وہ کہنے لگے کہ ہمارے آخری نبی جو ہے وہ ہیں جو اجمیر میں ہیں، اجمیر والے ہمارے نبی ہیں۔ اور بعض کہنے لگے کہ بغداد والے جو شیخ عبد القادر جیلانی ہیں وہ ہمارے نبی ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستوں یہ حالت ہے، ابھی 5-6 مہینے پہلے کا واقعہ ہے ویلور کا، اور وہ سارے بچے وہ VIT کالج ہے نا، مشہور کالج، وہاں پڑھنے والے، اور پورے بڑی بڑی اونچی ڈگریاں پڑھنے والے۔ یہ حالت اگر ہمارے نوجوانوں کی کیوں ہوئی، سوچ کر دیں۔ اسی لیے کہ بچپن سے ان کو ہم نے مکتب میں، مدرسے میں داخل نہیں کیا، انہیں نہیں سکھایا قرآن کیا ہے، نبی کسے کہتے ہیں، ہمارے آخری نبی کون ہیں، نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے کہ نہیں، قیامت کیا ہے، حضرت مہدی کون ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، اس کے بارے میں کچھ ہم نے سکھایا ہی نہیں۔ بس ہم بچے کے بارے میں یہی فکر کرتے رہے کہ بچہ بن جائے، ڈگری لے لے، کوئی اچھا جو ہے جاب کر لے، اس کا ایک دنیا میں ایک مقام ہو جائے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کہتے ہیں کہ میرے جاننے والے ایک صاحب میرے پاس آئے، اور وہ بڑے دیندار تھے، پہلی صف کے پابند تھے، پہلی صف پہ نماز پڑھتے تھے، داڑھی والے تھے اور دیندار تھے، تہجد وغیرہ کے بڑے پابند تھے۔ وہ آ کر مجھ سے کہنے لگے کہ میرا فلاں بیٹا، میں نے اسے دنیا کی یہ تعلیم دی، یہ ڈگریاں دلائیں، الحمدللہ وہ اچھے جو ہے ایک نوکری پہ لگ گیا ہے، اور سوسائٹی میں، معاشرے میں اس کا ایک اچھا مقام حاصل ہو گیا ہے، سب کچھ ہے، مگر تھوڑا سا وہ بے دین ہو گیا ہے۔
تو اس کا مطلب کیا؟ بے دین ہونا ایک تھوڑی سی بات ہے، معمولی بات ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو ایک مثال سے سمجھاتے تھے۔ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، ایک آدمی مر گیا، اب گھر والے تحقیق کرنے کے لیے، یقین کرنے کے لیے کہ جان ہے کہ نہیں ہے، ڈاکٹر کو بلا کے لائے۔ ڈاکٹر سب معائنہ کیا، دیکھا، تشخیص کیا، تب اس کے بعد وہ کہنے لگا ڈاکٹر یہ صاحب بالکل ٹھیک ہیں، پرفیکٹ ہیں، ان کی آنکھ صحیح ہے، ان کا پیر صحیح ہے، کان صحیح ہے، ہاتھ صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے، اگر تھوڑی سی جان چلی گئی، ایسا ہی ہے، یہ سب کچھ ہے میرا بیٹا مگر تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے، بولنا کیسا ہے، ایسا ہی ہے۔ دین اصل ہے بزرگوں اور دوستوں، یہ دنیا کی زندگی 60-70 سال کی زندگی، سب سے بڑا کامیاب شخص وہ ہے کہ جو اپنے ایمان کو صحیح سلامتی کے ساتھ یہاں سے لے کر جائے۔ ایمان کے بغیر جنت حرام ہے، ایمان نہیں ہے تو جنت میں داخلہ نہیں ہے، جنت حرام ہے۔ ان اللہ حرمہما علی الکافرین۔ اس لیے اپنے ایمان کی بھی حفاظت ضروری ہے، اپنے بچوں کی ایمان کی بھی حفاظت ضروری ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ دین کے بارے میں، دنیا پڑھائیں، کوئی روکتا نہیں آپ کو، ڈگریاں دلائیں، بڑے بڑے اچھے جاب پر رکھیں، لیکن پہلے اسے دین سمجھائیں، اللہ اس کے رسول کی باتیں سمجھائیں، ماں باپ کے حقوق سمجھائیں، قرآن پڑھنا سکھائیں، کیونکہ قبر میں جانے کے بعد یہی چیزیں کام آنے والی ہیں۔ آپ کے بیٹے کو آپ نے ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، تو اس کی انجینئرنگ، اس کی ڈاکٹری آپ کو کچھ کام نہیں آئے گی۔ ہاں اگر آپ نے اسے قرآن پاک پڑھنا سکھا دیا، نمازی بنا دیا، دیندار بنا دیا، تو وہ جو نیک کا اعمال کرے گا سارا ثواب تمہیں ملے گا۔ تو یہی چیزیں ہمیں کام آنے والی ہیں۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ اس مسجد کے اندر، مسجد کے ذمہ داروں نے، ساتھیوں نے مکتب کا انتظام کیا ہے، بہت سے بچے آتے ہیں، محلہ بہت بڑا ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کو جو ہے گھر والا، ہم میں سے جو بھی محلے والے ہیں، ہمارے گھر میں اگر چھوٹے بچے ہیں تو فکر کرنا ہے کہ ہمارے بچے ضرور مسجد جائیں، مکتب کو جائیں، قرآن پاک پڑھیں، دین سیکھیں، اس کی فکر کریں سر جوڑ کر، اور اپنے بچوں کو پابندی سے بھیجنے کی کوشش کریں۔ جیسے اسکول کو، کالج کو پابندی سے بھیجتے ہیں، نہ جائے تو ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، ایسے ہی یہاں بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کافی نہیں ہو رہے ہیں تو ایک نہیں ہے تو 2 کھولیں، 3 کھولیں، بہت ضرورت ہے۔ نوجوانوں کو بھی، نوجوانوں کے لیے بھی الگ سے جو ہے کلاس کھولنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، نوجوانوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔